آج ویو 360 میں سوڈان میں جاری مسلح تنازع ہے کیا اور خطے اور مغرب پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ان واقعات کی ابتدا سے عام شہری ہونے کے ناطے ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ سوڈان میں دو جنرلز کے درمیان 10 دن سے جاری لڑائی میں سینکڑوں ہلاکتیں ہو چکی۔ سوڈانی فوج کے سربراہ جنرل عبدالفتاح اور ریپڈ فورس کے سربراہ جنرل حمدان امریکہ اور سعودی عرب کی مدد سے ہونے والے مذاکرات کے بعد آج 72 گھنٹے کی جنگ بندی پر رضامند ہوئے ہیں، جس کے بعد متعدد ممالک کی طرف سے اپنے اپنے شہریوں کو سوڈان سے نکالنے کا عمل جاری ہے۔ خرطوم میں کل ایک مصری سفارتکار بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ دارالحکومت خرطوم سے شروع ہونے والی یہ لڑائی اب ملک کے کئی دیگر شہروں میں بھی پھیل چکی ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ آج کے پروگرام میں سوڈان کے تنازع اور خطے پر اس کے اثرات کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن پہلے کچھ بات کرتے ہیں امریکی صدارتی انتخاب لڑنے کے صدر بائیڈن کے اعلان کی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 2024 کا صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آج صدر بائیڈن کی طرف سے ایک 3 منٹ کی ویڈیو جاری کی گئی، جس میں صدر بائیڈن نے اپنے ووٹرز سے یہ کہا کہ انہیں وہ کام ختم کرنے کے لیے مزید وقت دیں جو ان کی حکومت نے 2 سال پہلے شروع کیا تھا۔ اپنے پیغام میں صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے صدر کے طور پر اپنے پہلے 4 سال جمہوریت اور آزادی کے لیے لڑنے میں گزارے ہیں، اور یہ کہ ان آزادیوں کو سابق صدر ٹرمپ کے سلوگن میک امریکہ گریٹ اگین کے حامی انتہا پسندوں سے خطرہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی طرف سے دوبارہ صدارتی مہم کے اعلان پر اپنے پیغام میں بائیڈن انتظامیہ کی کارکردگی پر کڑی تنقید کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی اپنی صدارتی مہم کا اعلان کر چکے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلون کا کہنا ہے کہ واشنگٹن نے سوڈان میں جنگ بندی کے حوالے سے کئی مذاکرات کیے ہیں۔ امریکہ کا سوڈان میں امن فوج کی تعیناتی کا ابھی کوئی منصوبہ نہیں ہے اور فی الحال ہماری توجہ سوڈان سے انخلا پر ہے۔ سوڈان میں دونوں فوجی جرنیلوں کے درمیان جاری اس لڑائی میں اب تک 400 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ شمال مشرقی افریقہ میں اسٹریٹجک لحاظ سے سوڈان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے خرطوم میں ہونے والی 2 فوجی دھڑوں کے درمیان اس لڑائی کی وجہ کیا ہے، یہ تنازع شروع کیسے ہوا اور اس کے محرکات کیا ہیں، جانتے ہیں صبا شاہ خان سے۔ خرطوم اور سوڈان کے دیگر شہروں میں 2 طاقتور فوجی دھڑوں کے درمیان لڑائی جاری ہے، جس نے دارالحکومت کو جنگ کی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس سے ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جنرل عبدالفتاح البرہان کی قیادت میں سوڈانیز آرمڈ فورسز SAF اور جنرل محمد حمدان داخلو کے نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کے درمیان کئی مہینوں سے تناؤ چل رہا تھا۔ کچھ عرصے پہلے تک دونوں گروپ اتحادی تھے اور انہوں نے 2019 میں مل کر ملک کے دیرینہ حکمران عمر البشیر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ پھر اکتوبر 2021 میں ان دونوں نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے سویلین وزیر اعظم اور کابینہ کو اقتدار سے ہٹایا اور آئین کو معطل کر دیا تھا۔ دسمبر میں ریپڈ سپورٹ فورسز اور سوڈانیز آرمڈ فورسز اور سویلین سیاسی رہنماؤں کے درمیان اقتدار کی منتقلی کے لیے ایک نیا فریم ورک تو طے پا گیا، مگر ان دونوں فورسز کو یکجا کرنے اور نئی فوج کی قیادت سنبھالنے پر اختلافات پیدا ہو گئے۔ مستقبل میں فوج کا کمانڈر ان چیف کون ہوگا؟ یہی وہ مسئلہ ہے جس پر اختلافات کی وجہ سے داخلو اور برہان کے حامیوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اقتدار کی کشمکش ہے۔ برہان 2021 کی فوجی بغاوت اور 2019 میں عمر البشیر کی معزولی کے بعد قائم کردہ ایک حکمران کونسل کے سربراہ ہیں، جبکہ داخلو حکمران کونسل میں ان کے نائب تھے۔ سوڈان کے کئی پڑوسی ملک جن میں ایتھیوپیا، چاڈ اور جنوبی سوڈان شامل ہیں، ایک عرصے سے سیاسی کشیدگی اور تنازعات کا شکار ہیں۔ ایتھیوپیا اور سوڈان کے درمیان تعلقات سرحدی علاقوں میں زرعی اراضی کے تنازع کی وجہ سے کشیدہ ہیں، اور ایتھیوپیا کے علاقے ٹگرے میں تنازع کی وجہ سے ہزاروں پناہ گزین سوڈان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ادھر علاقائی طاقتوں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات RSF کے ساتھ اچھے ہیں، کیونکہ RSF نے یمن کی جنگ کی حمایت کے لیے اپنے ہزاروں جنگجو وہاں بھیجے تھے، جبکہ SAF کو مصر کی حمایت حاصل ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ سوڈان میں چلنے والی اس لڑائی کے کس طرح ختم ہونے کی امید ہو سکتی ہے اور کون سے ایسے فریق ہیں جو اس جنگ کے ختم کرانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں،
इस हवाले से बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नबील बिया जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हाउ एग्जैक्टली thank you, Nabil, for joining in. First of all, what's the latest in Sudan right now, and especially after the U.S. and Saudi brokered ceasefire? How long it can last? They agreed to ceasefires 72 hours, 3 days. It's not the first one, as you know. There have been several ceasefires. None have been respected. But this U.S.-Saudi brokered, U.S. primarily, but the Saudis were involved. They brokered a ceasefire to establish humanitarian corridors so that people access essential services, people evacuate and are able to tend to the wounded, the dead, because humanitarian organizations have not been able to operate or to go out, of their locations in Khartoum and other cities across Sudan as well. But this ceasefire is seen in Sudan as just a way to extend the evacuation of foreign nationals. So is this ceasefire respected somehow? It's been less than a day since it went into effect. Since the morning, since midnight. But we have reports of violations already, especially by the RSF, accused the army of violating the ceasefire. Citizens in Durman and other cities of Khartoum reported hearing shelling, bombing, planes still flying overhead, the shooting is still going on. And this mass exodus that's began a few days ago with the last ceasefire, Eid al-Fitr ceasefire, has continued. People are fleeing the capital city, and many thousands have left Sudan altogether already. Through the western border to Chad, or northern border to Egypt, or southern border to South Sudan. Right. नबील का कहना है कि जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त सूडान में है, दोनों जनरल्स के दरमियान इस वक्त एग्रीमेंट तो हुआ है दोबारा से सीज़ फायर का, और ये कोई पहला सीज़ फायर नहीं है, ये दूसरा या तीसरा सीज़ फायर है, लेकिन किसी भी जंगबंदी के मुआहदे पे जो बात हो रही है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है मुसलसल। और ये ख़ास तौर पर अमरीका की तरफ से ये वाला जो सीज़ फायर करवाया गया है, जिसमें सऊदी ने भी एक रोल प्ले किया है, सऊदी अरेबिया ने भी, उसके बाद उम्मीद ये मेनली इसलिए करवाया गया कि वहाँ से लोग जो हैं वो कुछ अपनी खुराक और ज़रूरियात जो हैं वो अपने पास सिक्योर कर सकें, और जो फॉरेनर्स हैं वो वहाँ से निकल सकें। और जो इस वक्त सूडान से लोग निकल रहे हैं वो चाड, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका वाली साइड पे निकल रहे हैं, जिसमें मेनली तीनों साइड से सूडान का बॉर्डर लगता है। So when we are looking at the situation overall, if you can explain for my viewers, how exactly who's the powerful general between these two, and who has the more public support or somehow more resource, or the regional support as well? As far as who is more powerful, I mean, today is the 10th day of fighting. Intense fighting is still going on. The balance of power is not clearly tilted one way or the other, but we know the army has superior weaponry. They have military aircraft that they've been using to shell and bomb RSF locations. But the RSF is a formidable force. They are well armed. They are armed to the teeth. They have surface to air missiles that they've been using to down military aircraft. They're heavily armed, and analysts say they stand at 100,000, troops. As far as regional backing, the RSF leader, Commander Mohammed Hamdan Dagalo Hemeti, is seen as aligned with Saudi Arabia, the Emiratis, and Russia. He has the Wagner Group in Sudan. A lot of reports, show that. And he's been working with the Saudi-led alliance in Yemen to crush the Houthis in Yemen, along with Emiratis. Has been getting a lot of funding from them, has been supplying them with fighters. And he has ties with the Kremlin as well, with the Wagner Group. While Al-Burhan, the army chief, is seen closely aligned with Egypt, with Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi. That's his main ally in the region. But these have so far as we know, managed to not directly get involved in the military confrontation. There have been a lot of talks behind the scenes, and I think the influence of the U.S. has been instrumental to keep Egypt and the Saudis, to get them to try to play a stabilizing role other than getting involved, in the conflict.
سو نبیل کا کہنا ہے کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت جو ہم سوڈان کا ذکر کر رہے ہیں، اس وقت جو سچویشن ہے دونوں جنرلز میں سے اس ابھی 10 دن کی لڑائی میں کوئی واضح فاتح سامنے نہیں آیا، اور دونوں کے پاس سپورٹ موجود ہے. جنرل جو ملٹری کے پاس سپورٹ ہے، ریگولر ملٹری کے پاس جو سپورٹ ہے وہ ایجپٹ کی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم یو اے ای اور سعودی اور رشیا کی بات کرتے ہیں تو وہ آر ایس ایف کو سپورٹ کر رہا ہے، اور دونوں کے پاس ملٹری کے پاس ویپنری بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود آر ایس ایف کے پاس بھی ایئر ٹو سرفیس ٹو ایئر میزائلس موجود ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اور آر ایس ایف کے جو لیڈر ہیں جنرل حمدان، وہ یمن کی وار میں ہوتھیوں کے خلاف سعودی اور یو اے ای کی طرف سے لڑ چکے ہیں یا اس حوالے سے سپورٹ کر چکے ہیں، تو ان کے پاس بھی ایک سپورٹ سرٹنلی موجود ہے. وہاں پہ امریکہ کا اس وقت کافی کریٹیکل رول ہے اور کافی امپورٹنٹ رول ہے، اس لحاظ سے کہ امریکہ دونوں دھڑوں کو، ایجپٹ اور سعودی اور یو اے ای، ان سب کو اس وقت ایک میز پہ لانے کے لیے اور اس لحاظ سے کہ یہ آگے اسٹیبلائزر کا رول پلے کر سکیں خطے میں، اس حوالے سے کام کر رہا ہے. So how do you see this whole conflict getting sorted later on? What could be the terms at that It's point? difficult because so far the mediators, including the Americans, what we see is they don't have a lot of leverage on these two actors who are very belligerent and seem hell-bent on pursuing this to the finish, until one defeats the other. But again, regional mediators have not been able to do much. They've been in talks with the people in South Sudan, in Kenya, in Djibouti, and the IGAD, a regional body that's been trying to get involved and nominated a three-member committee to come into Khartoum to meet, to broker peace, but they're not able even to land because Because of the fighting is going on. As far the stronger actors in the region would be the Saudis, the Emiratis, Egypt, and the United States. If there is any hope of getting these two generals to sit around the negotiation table and broker some sort of permanent truce and move past this point of lull in the fighting and the resumption of fighting again and talk peace, negotiate, I think that hope is going to come from the US, from the Saudis, from Egypt, From the region, not from within. No, actors on the ground are very belligerent, and the civic space for civilians to come out, organize, voice, what they think is almost zero, because you can't even get from point A to point B. You can't get to the shop next to your door to get water or sugar without risking, violence. So that civic space is shrunken, it's almost gone. And the only hope can come from outside, mediators outside the country. نبیل کا کہنا ہے کہ باہر کے جو ریجنل پلیئرز ہیں، جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، وہ اس پورے تنازع میں ایک سب سے بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، بیکاز لوکلی دونوں فریق جو ہیں وہ بہت ایکسٹریم لیول پہ اپنی پوزیشنز لیے ہوئے ہیں، اور اس حد تک کہ جو سویلینز ہیں وہ بھی اس وقت کوئی بات کرنے کی یا باہر نکل کے کچھ بھی احتجاج یا اپنی آواز بلند کرنے کی کوئی سپیس نہیں رکھتے، حتیٰ کہ ان کے پاس اس وقت پانی یا خوراک لینے کے لیے بھی گھروں سے نکلنے کی سپیس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور یہ لڑائی جس طرح سے ابھی چل رہی ہے اس کے حوالے سے یہ کنٹینیوسلی آگے اپیرنٹلی جو ہے وہ اگر سارٹ آؤٹ ہوتی ہے تو اس میں سعودی، یو اے ای، ایجپٹ اور امریکہ کا رول جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوگا. Thank you, Nabil. Thanks for joining us this morning and explaining us the whole thing, how exactly this whole conflict is panning. It's a pleasure. Thank you. سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں شہری دو طاقتور فوجی دھڑوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو پروازوں کے ذریعے خرطوم سے باہر نہیں نکل سکے ایک خطرناک اور مشکل زمینی سفر کر کے پورٹ سوڈان اور مصر کی سرحد تک پہنچ رہے ہیں. اس لڑائی کی وجہ سے سوڈان کے شہریوں پر کیا گزر رہی ہے جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں. ایسے میں جبکہ سوڈان کے حریف فوجی دھڑوں میں لڑائی جاری ہے، دارالحکومت خرطوم کے کچھ حصے آگ کی لپیٹ میں ہیں. بیشتر رہائشی مختلف مقامات پر پناہ لے رہے ہیں اور جن کے لیے ممکن ہے وہ شہر سے فرار ہو رہے ہیں. جنوب میں ریاست وائٹ نائل کے ایک طالب علم انس محمد علاقہ چھوڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پڑوسی کو گولی لگی تھی اور گولیاں اس کے گھر کو لگ رہی تھیں، جس کی وجہ سے اسے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا. اس وقت دارالحکومت میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، اس لیے ہمیں مجبوراً اسے چھوڑنا پڑا. ہم خرطوم میں ابھی تک رکے ہوئے لوگوں کے لیے امن تحفظ کے خواہاں ہیں کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا اپنی حفاظت کے لیے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے.
सूडान में लड़ाई 2019 के उस फौजी इनकलाब के बाद शुरू हुई थी जिसमें साबिक रहनुमा उमर अल बशीर को इक़्तिदार से अलग होना पड़ा था। उस इनकलाब के पीछे सूडान के दो फौजी ग्रुप्स का हाथ था। एक की क़यादत जनरल अब्दुल फताह बुरहान और दूसरे की हमीदी के नाम से मारूफ और पैरा मिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के सरबराह जनरल मोहम्मद हमदान दुगालो ने की थी। दोनों ने 2021 में एक और फौजी इनकलाब की क़यादत की और जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म को माज़ूल और आइन को मुअत्तल कर दिया। उस वक्त से एक सिविलियन हुकूमत को पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली और एक मुश्तरका फ़ौज की क़यादत से मुताल्लिक़ दोनों में इख्तलाफात पाए जाते हैं। उन मामलात पर कशीदगी इस माह के शुरू में फूटने वाले तशद्दुद का बाइस बनी। वो हम पर ये जाहिर कर रहे थे कि वो मुंतकली की कोशिश में शिराकतदार हैं, जबकि असल में वो मुंतकली को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। अमेरिका के लिए सूडान के साबिक सफ़ीर कहते हैं कि जर्नैलों को उन लोगों को तरजीह देनी चाहिए जिनकी वो खिदमत कर रहे हैं। वो जंग बंद करें और शहरियों की हिफाजत करें और ज़रूरी इंसानी इमदाद फराहम करें और फिर बिलाशुबा जंगजुओं पर दबाव डालने की कोशिश करें कि वो हालात के मामूल पर लौटने को कबूल करें, जिसका हमारे नज़दीक मतलब है एक सिविलियन हुकूमत। इस दौरान रिहायशी हिफाजत चाहते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को बिजली की बंदिश और पानी और खुराक की कमी का सामना है। हम इस वक्त जिन मुश्किलात में रह रहे हैं उनमें हमें पानी और खुराक की अदम मौजूदगी में पनाह के लिए एक महफूज जगह की तलाश है। हम खुदा से रहम के तलबगार हैं। कुछ शहरी लड़ाई की वजह और अमन के इम्कानात के बारे में किसी खबर के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। इन वाक़यात की इब्तिदा से आम शहरी होने के नाते हम नहीं जानते थे कि क्या करें। और खित्ते के दूसरे तनाज़ों से फरार होकर खर्तूम में रिहाइश पजीर कुछ रिहायशी मदद की अपीलें कर रहे हैं। मसलन एथियोपिया की रोज़ा मतामा जो 7 साल से सूडान में मुकीम हैं। इस वक्त हमारे पास बिजली, पानी, रोटी कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि कोई हमारी मदद करे। हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे बच्चों के पास अब पीने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सईद अहमद इब्राहिम की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, जदरा डार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक कोविड के दौरान अमेरिका में इनफरादी तौर पर खोले गए तकरीबन 85% रेस्टोरेंट्स बंद हुए। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जो ना सिर्फ कोविड के असरात से बचा, बल्कि मुसलसल 2 साल से ये रेस्टोरेंट वाशिंगटन, रियासत वर्जीनिया और मैरीलैंड में मकबूल भी हो रहा है। सबा शाह खान की रिपोर्ट। वाशिंगटन डीसी और इसके मज़ाफ़ात का इलाका इतना मुतनव्वो है कि यहाँ दुनिया के तकरीबन हर मुल्क और कौम के लोग मिलते हैं, और यही तनव्वो इलाके के रेस्टोरेंट्स में भी नज़र आता है। जैसे चरगा ग्रिल रेस्टोरेंट, जिसके खानों के जायके और माहौल के बाइस अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे सन 2022 के लिए इलाके के 10 बेहतरीन कैजुअल रेस्टोरेंट्स में नंबर 1 करार दिया है। ओरिजिनल स्टाइल से जो लाहौर में जिस तरह बनाते हैं ना, चरगा को स्टीम करके निकाल के ना, फुल्ली चरगा को ना स्टीम करके कुक करके निकालते, बाद में जाके ना उसको मसाले लगा के ना 24 घंटे जो है ना उसके मसाले के अंदर रखते हैं। रेस्टोरेंट के शरीक मालिक असद हर कस्टमर को ऐसे ही खुशामदीद कहते हैं जैसे वो उनका दोस्त हो। टर्नर को यहाँ पहली बार वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल लेकर आया, लेकिन यहाँ के माहौल और खाने ने अब उन्हें यहाँ का रेगुलर कस्टमर बना दिया है। आज टर्नर ने दुम्बे की चापें ऑर्डर की हैं। उन्हें इस डिश में क्या अच्छा लगता है? ये दरमियाना और इससे कुछ कम पका है। आप ये रसीली चर्बी हड्डी के साथ देख सकते हैं।
میں اسے اٹھاتا ہوں تو گوشت ہڈی سے گرنے لگتا ہے، جو پرفیکٹ پکا ہے۔ 4 سال پہلے جب اسد نے اپنے چچا اقبال کے ساتھ مل کر یہ ریسٹورینٹ کھولا تو 4 ماہ بعد ہی کووڈ کی وبا پھیلنے لگی اور سب کچھ بند ہو گیا۔ اقبال بتاتے ہیں انہوں نے اپنے یہاں کام کرنے والوں کو جانے دیا کیونکہ ان کے پاس جگہ کا کرایہ دینے تک کے پیسے نہیں تھے، لیکن لاہور سے تعلق رکھنے والے ان چچا بھتیجے نے ہمت نہیں ہاری اور 18 ماہ تک دونوں نے اکیلے یہ ریسٹورینٹ چلایا۔ وہ آج بھی کرائے کے ساتھ اس وقت چڑھنے والا قرضہ اتار رہے ہیں۔ جب واشنگٹن پوسٹ نے پہلی بار ان کے ریسٹورینٹ کو کیجول ڈائننگ میں 2021 کا نمبر 1 ریسٹورینٹ قرار دیا تو حالات یکسر بدل گئے۔ اتنا ولیوم ہو گیا تھا جو ہم کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے پاس ہم اس طرح کا شام کو جو ڈنر رش جو شروع ہوتا 4 سے لے کر 9 بجے تک نا، یہاں پہ جو فون آرڈر نہیں لیتے تھے، آن لائن صرف آن لائن آرڈر، واک ان کوئی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اس وقت ان کے پاس 14 لوگ کام کر رہے ہیں۔ شیف اقبال 15 سال کی عمر سے کچن میں کام کر رہے ہیں۔ اپنی تمام ریسیپیز وہ خود تخلیق کرتے ہیں۔ پیشنیٹ جو ہے نا، پیشنیٹ کھانا پکانا جو ہے نا، کھانے کے نا آئٹم نکالنا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے آلو دینا، آلو میں سے نا مجھے آپ بتائیں 5 قسم کے جو میں آپ کو رائٹ آن دا اسپاٹ جو نا 5 قسم کا نا آلو کے بنا کے دوں گا۔ چرخہ گرل کی اسپیشلٹی ہے لاہوری چرخہ، لیکن آپ کو مختلف انواع کی چرخہ اسٹائل چکن یہاں ملے گی، جیسے بلوچی سجی، پیرووین چکن اور ساؤتھ افریقی پیری پیری چکن۔ اس کی وجہ اقبال چودھری کے مطابق یہ ہے کہ ان کا کھانا بقول ان کے صرف دیسی کسٹمرز کے لیے نہیں۔ I really like their food because it's such a fusion. مجھے ان کا کھانا بہت پسند ہے کیونکہ یہ پیرووین اور برِ صغیر کے پاک بھارت کھانوں کا امتزاج ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ پسند ہے۔ میرے خیال میں اس میں مشرق وسطیٰ کے کھانے کا بھی کچھ پہلو ہے، لہٰذا آپ کو عام طور پر اس قسم کا فیوژن نہیں ملتا۔ اسد ریسٹورینٹ کو مینیج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چرخہ گرل کی کامیابی اور مقبولیت میں ان دونوں کا خون پسینہ اور آنسو شامل ہیں۔ بس لوگوں کو ایک دوسرے سے ہمارا پتہ چلا، صرف انہیں اچھی سروس دینے سے اور کھانے کا اچھا معیار دینے سے، اور بس اس سے جیسے دھماکہ ہو گیا۔ ان پر آرٹیکل پڑھا تھا جس میں یہ پہلے نمبر پر تھے، تو اس کے فوراً بعد کچھ دوست آئے تھے اور یہاں بہت رش تھا، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں چند ہفتوں بعد آؤں گی۔ چرخہ گرل کے کھانوں میں یہاں آنے والے اکثر اپنی پسند کا مزہ تلاش کر لیتے ہیں، جیسے فیصل کو ان کے کھانوں میں گجرات کا ذائقہ ملتا ہے۔ واقعی بہت اچھا ہے۔ ہم نے چرگا لیا ہے اور کباب لیے ہیں اور ٹکے لیے ہیں اور بریانی بھی تھی۔ اقبال کہتے ہیں جو کھانا وہ اپنے خاندان کو کھلانا پسند کرتے ہیں وہی کوالٹی وہ اپنے کسٹمرز کو بھی دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ سبزیاں اور گوشت تازہ لایا جاتا ہے، سب مسالہ جات تازہ پیسے جاتے ہیں، یہاں تک کہ برگر کے لیے کباب بھی وہ خود تیار کرتے ہیں۔ دوسری طرف ٹینر نہ صرف خود روزانہ یہاں کھانا کھانے آتے ہیں بلکہ شام کے لیے بھی کھانا ساتھ لے جاتے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، آرلنگٹن، ورجینیا۔ اب چونکہ میرے گھر سے یہ ذرا دور ہے تو ڈیفینیٹلی صبا سے ہی شاید میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے لیے اگلی دفعہ وہ لیتی آئیں اینڈ آئی کین ایکچولی گیو یو دا فیڈ بیک کہ یہ چرغا تھا کیسا۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔